29 آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ينفخ فی الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم یوم ينفخ فی الصور، وہ دن کے جس دن میں صور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، پس تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، پس ہو جائے گا وہ دروازے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، پس ہو جائیں گے وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم وہ گھات لگائے ہوئے ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ ٹھہریں گے اس میں زمانہ در زمانہ، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ لوگ اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کا کوئی مشروب، الا حمیما وغساقا، سوائے جوش مارتے ہوئے پانی اور پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا کا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ لوگ حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور یہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے کتاب کی صورت میں، فذوقوا، پس چکھو تم، فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہم ہرگز نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب میں،
گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور پھر انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں تھیں ان کا ذکر فرمایا، دن ہے، رات ہے، اور اسی طرح سورج ہے، جو چیزیں بھی انسان کی ضروریات میں داخل ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وہ سارا کا سارا بنایا، اور فرمایا کہ ایک دن آئے گا جو فیصلے کا دن ہے۔ اب اس دن کے متعلق اس کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ قرآن آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ سور کا پھونکنا یہ 2 دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یوم ینفخ فی الصور، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 40 سال کا عرصہ آتا ہے یا 40 دن کا عرصہ آتا ہے، بہرحال جتنا بھی اللہ کو منظور۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس دن میں فوج در فوج، جماعت جماعت جو ہے وہ آؤ گے، یعنی مختلف قسم کی ٹولیاں، جس طرح سورہ زمر کے اندر گزر چکا ہے کہ وہ اس دن میں کفار جو ہے وہ الگ جماعت کے اندر اور مسلمان جو ہے وہ الگ جماعت کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی مختلف جماعتیں ہوں گی، تقوی کی اعتبار سے بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر مختلف جماعتیں ہوں گی، گناہ گاروں کی بھی مختلف جماعتیں ہوں گی، چوروں کی الگ جماعت جو ہے، اسی طرح جو ہے وہ زانی جو ہوں گے ان کی الگ جماعت، بہرحال مختلف ٹولیوں کی صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان اس کے دروازے کھول دیا جائے گا، آسمان کو، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وہ دروازے ہو جائے گا۔ آج آسمان نیچے آسمان کی تہ تو نظر آتی ہے، لیکن آسمان کے اوپر کے معاملات کیا ہیں وہ نظر نہیں آتے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس دن میں اللہ رب العزت آسمان کے اندر دروازے بنا دیں گے کہ اوپر کا نظام بھی سارا کا سارا انسان کو نظر آئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ مضبوط پہاڑ انہیں بھی اللہ رب العزت چلا دے گا اور یہ ایک سراب کی طرح ہو جائے گا۔ سراب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو گرمی کا موسم ہے اور دور سے چمکتی ہوئی ریت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر پانی ہوتا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا سڑک کے اوپر سفر کرنے والے کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، جب گرمی کے موسم میں سڑک گرم ہو جاتی ہے، سفر کرنے والا سفر کرتا ہے تو دور میں اس کو جو ہے وہ پانی سڑک کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور یہ ایسے ریت کے ذرات بن جائیں گے جس طرح ایک سراب ہوتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، فرمائیے جہنم جو ہے جسے اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ گھات لگائے ہوئے ہے، جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن کے لیے گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہ میرے قابو میں آئے۔ ہر وقت اس کی نظریں اپنے دشمن پر ہوتی ہیں کہ کب یہ میرے ہاتھ میں آئے تو میں اس کو پکڑ لوں۔ تو فرمایا اسی طرح جہنم بھی یہ گھات لگائے ہوئے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہیں ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ سرکش ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ سرکش کہلاتا ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور فرمائے جہنم کے اندر جب یہ لوگ جائیں گے تو کچھ معمولی عرصے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ لابثین فیہا احقابا، اس جہنم کے اندر یہ زمانہ در زمانہ جو ہے وہ ٹھہرے رہیں گے۔ ہاں اگر ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن اگر یہ کفر کی حالت میں چلے گئے، ایمان بالکل نہ ہوا، تو پھر یہ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس میں چکھنے کے لیے نہیں چکھیں گے وہ کوئی ٹھنڈک، ولا شرابہ، اور نہ پینے کا کوئی مشروب، یعنی وہاں پر ان کو ٹھنڈک لگے گی نہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش،
ان کا بچھونا وہ بھی آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا جو ہے وہ بھی آگ کا ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، تو وہاں پر ٹھنڈک کیسے؟ ولا شرابا، اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا، اگر یہ پینا چاہیں گی بھی ان کو پیاس کی شدت جب لگے گی تو الا حمیم و غساقہ، ان کے لیے ابلتا ہوا جوش مارتا ہوا پانی ہوگا، وغساقہ، اور وہ پیپ جو جلنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں پڑے گی اور انسان کے جسم سے وہ بہہ رہی ہوگی، وہی ان کے پینے کے لیے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ پانی ایسا ہے، وہ سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کہ ایک گھونٹ بھی اگر اس پانی کے یہ پی لے گا تو اس سے آنتڑیاں کٹ کے گر جائیں گی، ایسا جوش مارتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ جزاء وفاقا، اور یہ ان پہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تو برابر سرابر کا جو ہے یہ بدلہ ہے، جیسے یہ کر کے آئے تھے یہ آج اسی کا انجام ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ نہ کہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے خود اس عذاب کے مستحق بنے ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ بھی حساب کتاب ہوگا۔ کون سا حساب کتاب؟ کس نے دیکھا ہے؟ عمر کے جئیں گے دوبارہ دیکھ لیں گے کون سا حساب ہے، یعنی مذاق حساب کا اڑایا جا رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور اسی طرح ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے، یا یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ تنہائی کے عالم میں ایسا کر رہے، بلکہ فرمائے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ ہر چیز ہم محفوظ کر رہے ہیں ایک کتاب کی صورت میں۔ پھر کل قیامت کے دن جب یہ اعمال نامہ دیکھیں گے کتاب کی صورت میں تو وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، فرمائے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ ہر چیز اس کے اندر درج کر دی گئی ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا دیکھ کے پریشان حال ہو جائیں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب جہنم میں جب آ ہی چکے ہو نافرمانی کر کے، جہنم کا ایندھن جب بن ہی چکے ہو تو یاد رکھنا فذوقوا، یہی تمہیں چکھنا پڑے گا، یہی جو ہے وہ پیپ ہی پینے پڑے گی، یہی شجرۃ الزقوم، زقوم کھانا ہوگا، یہی ابلتا ہوا پانی ہے، یہی آگ کا بچھونا ہے، یہی آگ کا جو ہے وہ اوڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم اس عذاب کے اندر تو اور اضافہ کریں گے لیکن کمی اس میں نہیں ہو سکتی۔ فذوقوا، یہ جو سزا ہم نے بتلا دی ہے یہ چکھتے رہو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم سوائے عذاب کے تمہیں اور کسی بھی چیز میں نہیں بڑھائیں گے، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کسی چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ جہنم کا عذاب ہی ہوگا۔ یہ جوش مارتا ہو پانی کے علاوہ کوئی اللہ عذاب کی اور صورت نکال لے گا اور بھی جو ہے وہ عذاب کے اندر بڑھائے گا، لیکن وہاں پر راحت سکھ اور چین نہیں ہے۔ چین اور سکھ کی جگہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے، جو آئندہ آیات میں اس کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔